ہم ایک جذباتی ماحول میں رہتے ہیں، اور جذباتی ماحول میں کسی چیز کی علمی بنیاد نہیں بناتے. مثلا ہمارے یہاں جتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ملکی فیصلے، قومی فیصلے، اس کے پیچھے کوئی مطالعہ، کوئی تحقیق، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جو فیصلے کرتے ہیں یہ عموماً انتظامیہ فیصلے کرتی ہے. آپ توجہ کریں، یہ کتنا بڑا نقص ہے ہمارے نظام کے اندر. انتظامیہ فیصلے کرتے ہیں. انتظامیہ فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے ہوتی ہے. 3 جو حکومتی ڈھانچے بناتے ہیں ہم، ایک ڈھانچے کا نام ہوتا ہے مقننہ، قانون ساز ادارہ، یہ جمہوری نظام کی میں بات کر رہا ہوں. مقننہ. ایک کا کام ہوتا ہے عدلیہ، اور ایک کا کام ہوتا ہے مجریہ. جو انتظامی حکومت کا حصہ ہوتا ہے یہ فیصلے نہیں کر سکتے، یہ قانون نہیں بنا سکتے، یہ صرف قانون اجرا کر سکتے ہیں. فیصلے عدلیہ کرے گی، قانون مقننہ بنائے گی. انتظامی کابینہ کا کام ان کے فیصلوں کو نافذ کرنا ہے. لیکن دین میں یہ نظام نہیں ہے. دین میں عدلیہ اور مقننہ اور مجریہ، یہ 3 الگ الگ حصے نہیں بنائے گئے، بلکہ ایک حصہ ہے امامت. امامت کے فرائض میں سے یا امامت کے شعبوں میں سے عدلیہ بھی ہے. امام قاضی بھی امام ہوتا ہے، مجری بھی امام ہوتا ہے، اور اللہ کی شریعت کا نافذ کرنے والا، فتویٰ دینے والا مفتی بھی امام ہوتا ہے. ایک جگہ پر تمرکز ہوتا ہے تینوں چیزوں کا. فیصلے امام نے کرنے ہیں اور اجرا بھی امام نے کرنا ہے. البتہ فیصلے امام نے دین کے مطابق کرنے ہیں، اللہ نے فیصلے کرنے ہیں. یعنی یوں کہیں کہ فیصلے اللہ کے ہیں، اجرا امام کا ہے. اب ہماری جو انتظامیہ فیصلے کرتے ہیں، بڑے بڑے اہم فیصلے کرتے ہیں، اس فیصلے کے پیچھے انتظامیہ کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. وزیر صلاحیت نہیں رکھتا کسی چیز کے فیصلہ کرنے کا، جو کہ فیصلے کے پیچھے مطالعہ چاہیے، تحقیق چاہیے، کوالیفیکیشن چاہیے، آگہی چاہیے، جو اس کے اجداد میں بھی نہیں ہے موجود. آپ موجودہ وزیر داخلہ اور پچھلا وزیر داخلہ دیکھیں. جس قوم کو اللہ نے سزا دینی ہو تو اس کا حاکم اس کی سزا بنا کے نافذ کر دیا جاتا ہے. اب یہ آپ کا وزیر داخلہ ہے، وزیر داخلہ نے آپ کے لیے فیصلے کرنے ہیں. فیصلے کرنے کی لیاقت، صلاحیت ہے ان کے اندر، قوم کے بارے میں، ملک کے بارے میں، امن کے بارے میں، امنیت کے بارے میں. فیصلے کا اختیار ان کو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن یہ کر دیتے ہیں. فیصلوں کے لیے اگر آپ نے جمہوری نظام میں فیصلے کرنے ہیں تو جمہوری نظام کے فیصلوں کے پیچھے ایک تحقیقی ٹیم ہوتی ہے، ایک پورا تحقیقی نظام ہوتا ہے. یعنی پارلیمان، دنیا کی جتنی پارلیمان ہیں، ان پارلیمان کے پیچھے اکیڈمک شعبے ہوتے ہیں، ان کے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو انہوں نے دیے ہوتے ہیں. وہ یونیورسٹیاں اپنے پروفیسرز، اپنے اسکالرز کے ذریعے سے ان موضوعات پر تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کا نتیجہ نکال کر وہ کمیشن کو دیتے ہیں. کمیشن اس کو سمرائز کر کے وہ منسٹری کو دیتا ہے. پھر منسٹری کے اندر اس کے مطابق، جیسے اقتصادی مسائل ہیں، اقتصادی فیصلے، ابھی جو حکومت یہ کہتی ہے، حاکم یہ کہتا ہے کہ 2.5 سال تک اعداد و شمار ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے تھے. خوب 2.5 سال تک فیصلے تو اقتصادی کرتے رہے ہیں، قرض لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ فیصلے کیسے کرتے رہے جب آپ کو اعداد و شمار ہی سمجھ نہیں آتے؟ اگر اعداد و شمار سمجھ بھی آتے تو بھی آپ کا کام نہیں تھا معیشتی فیصلے کرنا. معیشتی فیصلے کرائیں آپ ماہرین اقتصادیات سے. وہ ماہرین اقتصادیات جو سیاست اور حکومت میں ہیں نا، وہ ماہرین اقتصاد نہ جو سرمایہ دار ہیں. ماہرین اقتصاد وہ نہیں ہے کہ جس نے اپنی مل ٹھیک چلا لی ہے اور اپنا کاروبار ٹھیک کر لیا، بڑا کر لیا ہے. کہ آپ مثلا لے آئیں کسی تعمیراتی کمپنی کا بڑا ڈان لے آئیں، یہ اقتصادیات کا بڑا ماہر ہے. کسی کنسٹرکشن کمپنی کا بڑا ماہر لے آئیں ڈان کے، یہ اقتصادیات کا ماہر ہے. وہ تو سودخوار ہے، سوداگر ہے. اقتصادیات کا ماہر کہاں بیٹھا ہوا ہے؟
جو 50-60 ہزار لاکھ روپے کی تنخواہ میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کو اقتصادی منصوبے میں کوئی مفاد نہیں ہے اس کو یہ کام دینا ہے آپ نے، نہ اس کو جس نے سارا ملک لوٹ کے اپنے کارخانے لگا کے، یہ ماہر اقتصاد نہیں ہے۔ پہلے آپ کو وہ بنیاد بنانی ہوگی، وہ مطالعہ کرنا ہوگا، وہ تحقیق انجام دینی ہوگی، اس کے بعد آپ حکومت کے لیے ایک لائحہ عمل بنا سکتے ہیں۔ ہر شعبے میں تعلیم کے فیصلے کون کرنے ہیں؟ یکساں نصاب، کس نے یکساں نصاب کا فیصلہ کیا ہے کہ قومی یکساں نصاب بننا چاہیے؟ جو خود 2 جماعتیں نہیں پڑھا ہوا۔ ساری زندگی تو تم نے گلی ڈنڈا کھیلا ہے، آخر میں آگے نصاب بنانے کا حکم دے دیا ہے تم، اور نصاب بنایا کیا ہے کہ اہل بیت کو اٹھا کے باہر کر دو۔ جس طرح بنو امیہ نے سیاست سے، حکومت سے، نصاب سے، تعلیم سے، بنو امیہ کے زمانے میں جو نصاب بنا ہوا تھا آج وہی حدیث کی کتابیں شمار ہوتی ہیں۔ نصاب سے اٹھا کے اہل بیت کو باہر کر دو۔ محققین کو بٹھاؤ، آپ محققین کا کام ہے یہ تحقیق کرنا۔